ریالٹی جو ہے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. جی بالکل یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, آج جو ہم یہ لائک کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم ایک جو بیسیکلی چیز ہے نا, مقصد یہی تھا کہ جو پیور چیز ہے, پیور معلومات کہہ لیں, انفارمیشن کہہ لیں, وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. بالکل بنا کسی فائدے کے یا بنا کسی لالچ کے. کیونکہ جو وہاں پہ جو بات ہے نا پاکستان کے اندر سب سے بڑی چیز ہے نا, جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے کمانا ہے. بالکل. اس کے پاس کلائنٹ آئیں گے تو وہ کمائے گا, اور وہ جس چاہے مرضی طریقے سے آئے. اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں گا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا فالو کرتے ہیں مس لیڈنگ کو کہ ان کو اس چیز کا بھی نالج نہیں ہے کہ رومانیہ جو ہے وہ کتنی دیر میں نیشنلٹی دیتا ہے. اب یہ دیکھیں, لوگ آتے ہیں یہی سمجھ کے کہ یار یہ یہاں کا جو پاسپورٹ ہے یا یہ بہت اسٹرانگ ہے, آپ کنٹریز ٹو کنٹریز جا سکتے ہیں, مینی کنٹریز آپ یہاں پہ گھوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اگر آپ کے پاس TRC ہے تو اگر اس کا پاسپورٹ مل جائے تو پھر کیا ہوگا. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ سے کسی نے انفارمیشن لی, کوئی ملا آپ کو پاکستانی کہ مجھے 2 سال کے اندر نیشنلٹی مل جائے گی. تو یہ ایک چیز ہے, دیکھیں گے نا, یہ کہیں سے تو اس نے سنا ہے نا. نہیں, اس کو یہ بات بتا کے بھیجی گئی تھی کہ آپ رومینیا کا کام کروائیں, 2 سال میں وہ نیشنلٹی دیتے ہیں. تو دیکھیں نا یہ تو وہی چیز ہے نا. دیکھیں اب 2 سال کے اندر ہاؤ از اٹ پاسبل. یار اس بندے نے کاؤنٹر ویریفائی نہیں کیا کسی سے. ایگزیکٹلی. اب میں اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آج سے 2 ہفتے پہلے میرے ایک دوست کا مجھے میسج آیا. اب میسج کیا تھا کہ یار میرا ایک دوست ہے, اس کا رومانیہ کا ویزا لگ گیا ہے, تو آپ یہاں پہ رومانیہ میں ہو تو کائنڈلی یار میں آپ کا نمبر اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کائنڈلی یار وہ ذرا آپ یہاں پہ معاملات کو دیکھ لیجئے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کیونکہ وہ بڑا اچھا میرا دوست ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, نو ایشو, آپ اس کو کہہ دیں. تو میں خیر ان کی مجھے کال آ گئی, بات ہوئی. اب میرے نزدیک لیگل جو ہے نا, جو بھی طریقہ ہے, میں نے ان کو یہی بولا, میں نے کہا ٹھیک ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کا ویزا لگ گیا ہے. تو میں نے ویسے ہی کویسچن کر لیا, میں نے کہا یار کب لگا آپ کا ویزا. تو کہتا یہ 2 دن ہوئے ہیں, پہلے مجھے نا پاسپورٹ, میرا جو پاسپورٹ ہے نا اس کی یعنی کہ مجھے ایک کہہ لیں PDF ملی ہے. تو یہ وہ, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا پاسپورٹ کی PDF ملی ہے, میں یہ کیا مطلب ہوا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی ان کے جاننے والے ہیں, تو ان کے تھرو کام ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کائنڈلی آپ مجھے وہ اگر مناسب سمجھے تو آپ مجھے وہ سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ میں ایک چیز دیکھ لوں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے مجھے سینڈ کی. ایک عام بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ 100% اوریجنل ویزا اسٹمپ ہے, بٹ وہ اوریجنل نہیں تھا, وہ فیک تھی, اور پاسپورٹ کے اوپر ان کے لیے وہ اسٹمپ ہوئی ہے ہوم میڈ ویزا. ہوم میڈ ویزا یس, ہوم میڈ ویزا, بلکہ ہاں ہوم میڈ اچھا لفظ ہے, ہوم میڈ ویزا ہے. تو وہ آپ کو پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ ملتے ہیں, جب وہ ایئرپورٹ پہ جائے گا یا تو وہاں پہ اریسٹ ہو جائے گا, اور اس کے لیے سب سے بڑے وہی مسئلہ ہوگا. بالفرض وہ وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں. یہاں پہ تو آنا ہے نا, جب آپ کے پاس لیگل سٹیٹس ہی نہیں ہے. میں ایک چیز کہتا ہوں, یار ایک بندہ ہے اگر اس کے پاس فیک ویزا ہے, پہلی بات ہے وہ پاکستان سے بورڈ ہی نہیں ہوگا جہاز پہ. اگر وہ انورس کیس کہ اس کی کوئی بات چیت ہے, وہ وہاں سے بھی کلیئر کر جاتا ہے, رومینیا انٹری نہیں دے گا, کیونکہ جب وہ اس کا ویزا سکین کریں گے ان کے پاس ڈاٹا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے نا. تو یہاں پہ بھی تو اس نے پہنچنا ہے, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اریسٹ ہو جائے گا, پھر بھی اس کے گھر والوں کے لیے ان کے لیے مسئلہ ہے. اب یہی چیز ہے کہ کریکٹ ان کو انفارمیشن ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ یار یہ کیسے ہے. اب پروسیس کیا ہے جی, میں نے جی وہ پاسپورٹ انہوں نے مانگا, میں نے بھیج دیا 15 دن, اور میرا خیال 25 ڈیز کے اندر میرا ویزا اسٹمپ ہوا. انہوں نے مجھے تصویر بھیج دی ہے, یہ آپ کا جی ویزا ہے, اور یہ آپ جا کے اس کو پروٹیکٹر کرائیں اور فلائی کریں. میں نے کہا کیا صرف 1 مہینے میں کام ہو گیا؟ جی 1 مہینے میں ہوا ہے. میں نے کہا یار آپ ایمبیسی گئے, انٹرویو دیا ہے؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے. اوکے اچھا, آپ کا ورک پرمٹ کیا ہے؟ اب ورک پرمٹ بھیجا. آپ بتائیں ورک پرمٹ ورڈ پریس پہ بنانا کتنی دیر کا کام ہے؟
सिस्टम के ऊपर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करनी है, हर चीज़। तो ये सिनेरियो क्या, उसके पास वर्क परमिट भी था सर, वर्क परमिट भी था, काम वो पूरा करते हैं ना। अच्छा, कि फीलिंग ना आए कि ये कोई ऐसा वैसा काम हो रहा है, तो वो सारा कुछ करके। तो इसके अंदर फिर एक हमारे लिए बहुत दिल दुखाने वाली एक स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। चले उनको तो भाई को कहीं ना कहीं से मेरा मीन्स के वो पहुंच गया और वो बच गए, उस फ्रॉड से बच गए। बट बहुत सारी चीज़ें जो आप न्यूज़ आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये जैसे अभी रिसेंटली मैंने अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें था कि लाहौर एयरपोर्ट से पिछले पूरे 2024 में 5,000 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल करना चाहते थे। एग्जैक्टली। अब देखें, अब जो कश्तियाँ डूबी हैं यार, वो तो कितने घराने, अनह्यूमन। एग्जैक्टली, कितने घराने। अब देखें ना कि आपने, और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि आपने 45 लाख या 50 लाख रुपया यूरोप के लिए पे करके इलीगल तरीके से यहाँ आने के लिए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वही चीज़ एंड द एंड कि मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं अगले महीने वो 45 लाख रुपया पूरा करूँगा, वापस भेजूँगा, और उसके बाद जो कोई यहाँ पे पहुँच भी जाता है, ज़िंदा भी पहुँच जाए, आपको पता है रेस्ट होता है 10-10 साल, 15-15 साल, वो वापस नहीं जा सकता। यहाँ पे फिर काम क्या कर रहे होते हैं उन 10 सालों में? वही काम है, कोई सफाई कर रहा है, कोई बेचारा कुछ कर रहा है। यहाँ पे कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। रोमानिया में भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं डायरेक्ट? जी बिल्कुल आते हैं, 100 रास्ते होंगे, पहुँच जाते हैं। अगर इलीगल नहीं भी आते तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉट इन पाकिस्तान, दूसरी कंट्रीज़ जो जैसे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया है, बांग्लादेश है, बंगाल है, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। हमने उनको रोड्स के ऊपर बेचारों को देखा है कि अपने लगेज उठा के, बैग उठा के खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार कोई रहने की जगह, कोई काम मिल जाएगा। पूछते हैं कि यार आपका TRC किधर है, आप कहाँ पे, क्यों ऐसे? यार वो हमारे एजेंट ने ना हमें लेके आया था, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, हम दूसरी सिटी में आए थे, अब यहाँ पे यानी कि जो कैपिटल है रोमानिया का, बुखारेस्ट, तो अब यहाँ पे आ गए हैं, तो कोई काम मिल जाएगा। तो वो बेचारे रात सर्दियों के अंदर यहीं पे गुजारते हैं। वापस क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता कुछ ऐसा। अब वीज़ा क्या होता है कि वीज़ा यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर लग जाता है, यहाँ पे आके आपको TRC वगैरह अप्लाई करना होता है, तो फिर आप लीगल तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो और टाइम स्पेंड अगला कर सकते हो। तो वो ही नहीं करते। बेसिकली जो रोमानियन एम्बेसी वीज़ा इशू करती है ना, उसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज। नाजरीन, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज। 90 डेज़ के अंदर आपने रोमानिया ट्रैवल करना है और आपकी ऑनलाइन सबमिशन TRC कार्ड के लिए हो जानी चाहिए। Exactly. अगर नहीं होती तो आप चाहे वीज़ा लेके आए जी, तो आपका स्टेटस इलीगल है। एग्जैक्टली। कंपनी जो मर्जी कर ले, आपका कार्ड नहीं बन सकता। बिल्कुल यही है। और इसके यहाँ पे लीगल हो के काम करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। रोमानिया के अंदर किस तरह की जॉब्स फॉरेनर्स के लिए हैं? रोमानिया के अंदर 2 तरह की जॉब्स हैं, एक है स्किल्ड पर्सन्स के लिए और एक है जो नॉन स्किल्ड है। हम शुरू कर लेते हैं नॉन स्किल्ड पर्सन से। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक थिंकिंग है, एक सोच है। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि हमने सिर्फ एक ही काम करना है। बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन की है अब, या वहाँ पे आप इंटरमीडिएट बोल लें, तो ये कोई बहुत हाई फाई एजुकेशन नहीं है, नॉर्मल है। हमने क्या काम किया कि हमने जॉब करनी है, ठीक है, कोई काम नहीं करना। काम बहुत सारे हैं यहाँ पे। यूरोप के आके अंदर आपको पता चलेगा कि यार जो चीज़ बार्बर शॉप के अंदर जो हेयर ड्रेसर है, या जिसको मैं अगर लफ्ज़ यूज़ कर लूँ कि नाई बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वर्थ क्या है? वो भी अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि वो डिडक्शन होगी, उसका भी टैक्स कटेगा, हर चीज़ होगी, वो साथ साथ चलेगा। वो ये नहीं है कि वो उससे यानी कि अलग मीन्स के सिनेरियो के उसके ऊपर नहीं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर उसको एक अजीब ही चीज़ समझा जाता है कि यार ये काम करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे वही काम जो आपको एक छोटा सा काम लगता है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे उसकी वर्थ बढ़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर एक तो ये चीज़ है कि आप
یہاں پہ نان اسکلڈ کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کوئی اسکلڈ حاصل کریں. اسکل سے یہ مراد نہیں کہ وہ ایجوکیشن بہت ہائی لیول کی کر کے ہی آپ اس کو اسکلڈ کی طرف آ سکتے ہیں. اسکلڈ سے میں یہ نان اسکلڈ کیونکہ وہ مکس ہو جائے گا, یعنی کہ اسکلڈ لو لیول کی اسکلڈ کہہ لیں اس کو. جیسے آپ کا باربر آ گیا, مکینک, کار مکینک, موٹر سائیکل مکینک, ایون دو سائیکل کو پنکچر لگانے والا بھی, یا سائیکل کی ٹیوب وغیرہ چینج کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا کافی واسطہ ان کے ساتھ پڑتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. کم از کم یہ بھی اگر آپ کے پاس ہنر ہے نا, تو پھر بھی آپ جب یہاں پہ آئیں گے کم از کم, اور لیگل وے سے مراد میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پراپر ورک پرمٹ ہے, پراپر ایک جاب ہے اور ایک اسکل ہے, آپ یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ ایک کوئی 2-3 سال کے اندر ایک اچھے مینس کہ آپ کا روزگار سٹارٹ ہو جائے گا, ایک اچھا آپ کما لو گے. دوسری چیز آ گئی آپ کے اسکلڈ پرسنس. یہاں پہ اسکلڈ مینس کافی ساری جابس ہیں. آئی ٹی کے اندر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکلز ہیں, کلیریکل سٹاف آپ کہہ سکتے ہیں, آفس ورک میں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اسکلڈ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل, بلکہ ایک پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے جو آپ مسکرا رہے ہیں کہ وہ پہاڑ کیا ہے. تو وہ آج ایک اور نئی انفارمیشن تمام آڈینس کے لیے کہ وہ پہاڑ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے لینگویج. پاکستان کے اندر ہر ایک کے دماغ میں یہ ہے کہ یورپ جو ہے نا وہاں پہ صرف انگلش بولی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. رومانیہ کے اندر یہ لوگ اپنی مدر لینگویج جو کہ رومانین ہے اس کو پریفر کرتے ہیں, ایون دو کہ اپنے گورنمنٹس کے سیکٹرز کے اندر بھی, پرائیویٹ کے اندر بھی. نو ڈاؤٹ ملٹی نیشنل ہیں, اس کے لیے آپ کو بہت اسکلڈ ہونا پڑے گا. پھر جا کے آپ کو ڈائریکٹلی اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپلائی کریں, آپ کو ایک پورا پروسیس ہے. اس کے بعد پھر آپ جا کے اگر جاب آپ کی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ موو ہوتے ہیں. ادروائز اگر یہاں پہ آ کے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی لینگویج کا ہے. تو رومینین جو ہے وہ آپ کو مسٹ آنی چاہیے اگر آپ اسکلڈ ورکر کے طور پہ یہاں پہ جاب سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آن لائن کوشش کریں اور کم از کم اتنی لینگویج آپ کو آنی چاہیے جس کے اندر آپ روزمرہ کی زندگی کے لائک کے جو آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کسی کو سمجھا سکیں اور کسی کو وہ آپ کو بتا سکیں. انگلش بولی جاتی ہے یہاں پہ بھی, مگر بہت کم. بہت یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی انگلش بول رہا ہے. اسکلڈ کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو آپ کو لینگویج مسٹ آنی چاہیے, دوسرا آپ کا ایکسپیرینس وہ کاؤنٹ ہوگا, ایجوکیشن تو ہے ہی مسٹ ہے, تو دین پھر آپ یہاں پہ موو ہو سکتے ہیں. رومینیا کے لیے انسکلڈ ورکر جو ہے وہ منتھلی کتنا کما سکتا ہے ایوریج؟ اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم ورک پرمٹ کی بار بات ایک کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے کمپنیز کا. ابھی جو آپ کی منیمم سیلری ہے رومانیہ کے اندر وہ 4,050 رون, جس کو لے بھی بولا جاتا ہے. کانٹریکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے 4,000 یا 100, اگر بالفرض اگر میں آج سے کوئی مہینہ پیچھے چلا جاؤں تو اس کے اندر یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ود آؤٹ ٹیکس ہے. ابھی اس میں سے آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا ہے. رومانیہ کے اندر ٹیکس جو ہے وہ آلموسٹ 1,700, تو وہ ڈیڈکٹ ہوگا آپ کی ٹوٹل سیلری کے اندر سے. وہ ہونے کے بعد جو سیلری بچے گی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی. اب اس میں سے آگے آپ کے خرچے شروع ہونے ہیں. تو عام نارمل جو ایک مزدور یا ایک جو ہے اگر وہ بالفرض 4,000 رون اس کی اگر وہ ایک ہے تو اس میں سے آپ پہلے تو ڈیڈکٹ کر دیں سیدھا ٹیکس. اس میں سے آپ روم رینٹ, اس سے بھی نیچے لائک کہ آپ کی گروسری وغیرہ یہ چیزیں کرا کے سارا کچھ کرنے کے بعد آلموسٹ اگر پاکستانی بات کروں اس حساب سے پوچھ رہے ہیں تو تقریباً کوئی وہی لاکھ کے نزدیک وہ مینز کے بچا سکتا ہے یہ سارے کرنے کے بعد. اور اگر وہ لائک کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کمپنی اکوموڈیشن دے گی, کھانا دے گی, تو اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے. فیبروری 2025 جی رومینیا کے اندر منیمم سیلری ورک کانٹریکٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے جو پاکستان میں جاتا ہے ورکر کے لیے. جب پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی سیلری 4,050 رون ہوگی تو آپ اس کے اوپر کنفرم نہیں ہے
یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو 4050 راؤنڈ ہینڈ میں ملے گی, آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ ٹیکس بھی انکلوڈیڈ ہے. کیونکہ اس میں 2 طرح کی سیلری ہوتی ہے. پاکستان میں جو کام کرتے ہیں گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے, ایک بروٹ ہوتی ہے اور ایک نیٹ ہوتی ہے. جب بروٹ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ ٹیکس انکلوڈیڈ ہے. اگر نیٹ سیلری ہے تو جو نیٹ سیلری ہے وہ بندے کے ہاتھ میں آتی ہے. اور یہ پاکستان میں بھی یہی سیم رول ہے. یہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں کیا کرتے ہیں, وہ صرف فگر دیکھتے ہیں کہ 4050 ہے بس ٹھیک ہے, آگے نہیں پڑھتے کہ اس کے جو نیکسٹ ورڈ ایگزیکٹلی نیکسٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے. بالکل ایگزیکٹلی نیکسٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, BRUT بروٹ. اس کے اندر تو گورنمنٹ ٹیکس بھی ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہاتھ ہوا تھا. میں پاکستانی مینٹیلٹی کے ساتھ تھا, ادھر رومینیا میں آیا, میری پہلی جاب لگی, میں نے کانٹریکٹ سائن کیا. کانٹریکٹ پہلا پارٹ ٹائم کا میرا کانٹریکٹ تھا, میں نے 1200 راؤنڈ کا کانٹریکٹ سائن کیا الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے انجینئرنگ کے بارے میں. میں بڑا خوش, میری پہلی جاب تھی. میں نے بولا بھائی کیا بات ہے, پہلی سیلری 1200 راؤنڈ کی لگ گئی, مزہ آئے گا. اور میں نے جو میرے پاس جو پیسے ویسے تھے میں نے خرچے, میں نے بولا 1 ماہ کے بعد 1200 آئے گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں اپنی پے لینے گیا, بندے نے بولا ادھر سائن کر دے پیپر کے اوپر. میں نے دیکھا یار یہ 638 راؤنڈ. میں نے اس کو پوچھا بھائی میں نے 1200 راؤنڈ کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے تو مجھے 638 راؤنڈ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے بولا کہ کانٹریکٹ تو سائن کیا تھا, اس کے اندر ٹیکس بھی تھا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی. اس نے بولا کہ میں 638 راؤنڈ کی بجائے میں تجھے 650 راؤنڈ دیتا ہوں اور یہ لے اور خوش ہو. بالکل. اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور پاکستان میں بھی یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بروٹ میں کیا فرق ہے اور نیٹ سیلری میں کیا فرق ہے, اور بتاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو یار ان کا کام ہے نا. ایگزیکٹلی, وہ نہیں بتائیں گے. اور اس کے اندر ایک اور چیز بڑی ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو کمپنی کھانا بھی دے گی ڈیلی. یار وہ تو ذرا کھانے کا بھی بتائیں کہ کھانا کیا دیتی ہے. کھانا اب یہ کر لیں کہ آپ کو 10 to 20 راؤنڈ مختلف کمپنیز لائک کہ اگر زیادہ خدا ترس ہیں تو وہ آپ کو کوئی 20 راؤنڈز بھی دے دیتی ہیں, کوئی 25 راؤنڈز بھی دے دیتی ہیں, 10 راؤنڈز بھی دے دیتی ہیں, 50. تو وہ کھانا کیا ہے, صرف 1 ٹائم. لائک کہ 8 آورس کی شفٹ چل رہی ہے تو اس کے اندر 1 ٹائم. یہ نہیں ہے کہ آپ کو صبح دوپہر شام کمپنی روٹیاں پکا کے اور ہر چیز, یہاں پہ وہ سینیریو نہیں ہے. یہاں پہ سمپلی وہ 8 آورس کی شفٹ کے اندر 1 ٹائم ہے جو کہ آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ یہ کھانا کی بھی کمپنی دے گی. اب وہ اکوموڈیشن پہ آ جائیں تو وہ کمپنی کیا کر رہی ہوتی ہے کہ ایک روم کے اپارٹمنٹس کے اندر کم سے کم کوئی 7-8 لوگ رہ رہے ہوں گے, اور بنک بیڈس ہیں. ایگزیکٹلی. ایک بار میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جو جابس ریسٹورینٹس کی ہیں نا, وہ صرف ایک کھانا دیتے ہیں بس, وہ پیسے بھی نہیں دیتے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ ایک ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ ان کی مینیو میں سے کتنا کھانا کھا سکتے ہیں روز؟ جو آپ بنا رہے ہیں وہ کتنا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. آپ تو تنگ آ جائیں گے 2-3 دن کے بعد. جی, آپ ڈیلی مجھے مرغی کھا کے دکھائیں. بالکل, وہ بھی ایک. تو یہ وہ ڈیفیکلٹیز ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں. ایگزیکٹلی, وہ لوگوں کے اندر تو وہی ہے نا, ایک سہانے خواب ہیں کہ بس جی جاتے ہی ہم نے ہر چیز ہی ہمارے. اور اس میں میں صرف ان لوگوں کو غلط نہیں سمجھتا جو اس طرح انفارمیشن دیتے ہیں. میں ان لوگوں کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس پیپر ورک سارا ہوتا ہے, پیپر میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے. جی جی بالکل. ہم لوگ پیپر نہیں پڑھتے, ہم لوگ کہتے ہیں یار جو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہی کہہ دیا ہوگا. مزے کی بات پڑھیں بھی کیسے, کیونکہ وہ بھی رومینین لینگویج میں لکھا دونوں میں ہوتا ہے, رومینین میں بھی, لیکن وہاں پہ تو وہی دکھایا جاتا ہے نا. یہ دیکھیں وہاں پہ بیسیکلی جو آپ کے پاس لائک کے آتا ہے نا ورک پرمٹ بھی, اور لائک کہ آپ کے پاس کانٹریکٹ بھی جو آتا ہے نا وہ موسٹلی رومینین لینگویج میں ہی ہوتا ہے. ورک پرمٹ رومینین میں ہوتا ہے, ورک کانٹریکٹ, اکوموڈیشن کانٹریکٹ, یہ دونوں رومینین اور انگلش میں ہوتے ہیں. چلیں جی, میں خود کو کریکٹ کر لیتا ہوں. صحیح ہے, اور یہ کمپلسری ہے کیونکہ جب آپ نے پروٹیکٹر کروانے جانا ہے, بالکل, تو جب آپ کا وہ کانٹریکٹ دیکھیں گے, وہ رومینین تو پڑھ نہیں سکتے, ان کے لیے آپ کمپلسری ہے رومینین کمپنی کے لیے کہ وہ آپ کو دونوں زبانوں میں کانٹریکٹ دیں, جی, اکوموڈیشن کا بھی اور ورک کانٹریکٹ بھی. تو جب انگلش میں کانٹریکٹ ہے تو پڑھے بندہ. لیکن وہی چیز ہے نا کہ وہ غور نہیں کرتے اس چیز کے اوپر, وہ بادر نہیں کرتے کہ ہم اس کو ڈیپلی ذرا کریں. وہ تو بس یہ ہوتا ہے نا, اسی خوشی میں ہوتے ہیں کہ ہمارا ورک پرمٹ آ گیا اور ہمارا ویزا بلکہ ہاتھوں میں آ گیا, بس ہم نے پیسے پے کر دیے, اب کر لیں گے جو بھی ہوگی. تو کافی ٹف ہے لائف یہاں پہ, مشکل بھی ہے.
نو ڈاؤٹ آپ آسانی مشکل کے بعد ہی آسانی ہے، زیادہ یہی ہے کہ مشکل حالات آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں.